اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک النبی الامی فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان والے گھر میں پیدا فرمایا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان والے گھر میں پیدا فرمایا اور سب سے آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ امت کے اندر پیدا ہونا، انبیاء کرام دعائیں مانگنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا مانگے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے پیدا فرما۔ عیسیٰ علیہ السلام امت کے بارے میں کہے، اللہ نے اس امت کے اوصاف کو کلام پاک میں بیان فرمایا۔ میرے محترم دوستو، جب تک انسان پوری دنیا کے اندر روح زمین پر جب تک انسان ہے نا، خاص کر کے ایمان والے جب تک اللہ کو راضی نہیں کریں گے، جب تک اللہ کے احکام پر نہیں چلیں گے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل نہیں کریں گے، میرے محترم دوستو، یہ امت میں ہونے کے ناطے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جیسے گنہگاروں کو برداشت کر رہے ہیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ایسے عذابات ہمارے اوپر نازل فرماتے تم اور میں سوچ نہیں سکتے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعودی کا دبئی کا کیا حال ہے، سعودی کا دبئی کا کیا حال ہے، کیسے کیسے طوفان آ رہے، پانی میں کاریں پانی میں ہے نا نکل کے چلے، پانی کے بہاؤ سے کاریں ہے نا چلے جا رہی، اور روڈ کے ہے نا جیسے آگے پانی ہے نا اور روڈوں کو کاٹ دے رہا وہاں پر۔ کیوں میرے محترم دوستو؟ کہ وہاں پر جہاں پر مقدس مقامات ہے وہاں پر اللہ کی نافرمانی کی جا رہی، اللہ کی نافرمانی کی جا رہی وہاں پر۔ وہ مقدس سرزمین جہاں پر دور دور تک بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، دور دور تک صحابہ کے دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں دور دور تک بھی وہاں پر شراب نہیں ملتی تھی، آج وہاں پر شراب کے اڈے کھل گئے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بہت یہ چیز ہے میرے محترم دوستو۔ یہ ایمان والے کہاں چلے گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ قیامت کے سامنے ہے نا مسلمان ایک دم ہے نا ڈر جائیں گے، ایک دم خوف میں رہیں گے مسلمان۔ صحابہ پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کس وجہ سے ہوگا؟ اس وجہ سے ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مال کی کثرت عطا فرمائیں گے اور ان کے دل میں موت کا ڈر بڑھ جائے گا، مال کی محبت کا ڈر بڑھ جائے گا۔ محبت کا ڈر جب اندر آ جاتا ہے تو میرے محترم دوستو وہ انسان مرا ہوا انسان ہو جاتا ہو۔ دیکھو ہمارے نظروں کے سامنے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے، عقل مند کو اشارہ کافی ہے میرے محترم دوستو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے کہ مسلمان سارے ہیں نا ایک جسم اور ایک دل کی طرح ہے، بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان والے پورے، اگر کسی ایمان والے کو تکلیف ہوئے تو ہمیں تکلیف ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے مثال بیان کرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، مثال کیا ہے؟ انسان کے جسم میں دل جو رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ، جسم کے اندر کہیں بھی جو سے کیا تکلیف پہنچے تو فوراً ہے نا جو سے کہ وہ دماغ کو اٹیک کرتا، دماغ سے دل پہ آتا ہو، تکلیف محسوس ہوتی ہو۔ آج ہمارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پامال کیا جا رہا، اللہ کے احکام کا پامال کیا جا رہا، تو ہے نا اللہ تعالیٰ دنیا میں بتا دی، دنیا میں بتا رہے اللہ تبارک تعالیٰ جہاں پہ میری نافرمانی ہوتی وہاں پر ان لوگوں کا حال کیا ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے میرے محترم دوستو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رہنے سے ہم بچ رہے، ورنہ ہم اور آپ ہے نا جیسے کیا ہے اللہ تعالیٰ زمینوں میں دھسا دیتے تھے دوسرے قوموں کی طرح۔ ایسا کیوں ہو رہا؟ جہالت عام ہو چکی ہے، جہالت ایک دم عام ہو چکی ہے۔ اللہ کے رسول فرمائے جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جیسے مکہ اور مدینہ کا جو حال تھا، جتنی جہالت تھی قیامت کے سامنے وہ جہالت ہو کے رہیں گی، بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس کسی کی فکر نہیں ہے، ایمان والوں کی فکر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی سلطنتیں بادشاہوں کے تخت پہ بٹھا کے رکھے ہیں سعودی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو، لیکن کیا فائدہ؟
مظلوموں کی مدد نہیں کر سک رہے. آج اپنا دل مظلوم پہ جو ظلم ہو رہا، جو ظالم جو ظلم کر رہا، وہ ظلم کے خلاف ہم بول نہیں سک رہے. ہماری زبان ہے نا تھر تھرا رہی ظلم کے خلاف بولنے کے لیے. کیوں میرے محترم، کیوں ہو رہا معلوم ہے؟ جب اللہ کی نافرمانیاں روح زمین پہ عام ہو جائیں گی، اللہ کے احکام کو چھوڑ دیں گے، نبی کے طریقے کو چھوڑیں گے، تو یہی حشر ہونا ہے انسانوں کا. یہی حشر ہونا ہے میرے محترم دوستو. اسی لیے میرے محترم دوستو، مساجدوں کو آباد کرو، اچھے اعمال کرو، نیک اعمال کرو، دعائیں کرو ہمارے بھائیوں کے لیے، دوسروں کے لیے جن پہ ظلم ہو رہا ان کے لیے دعائیں کرو. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے. لیکن بزدل مت بنو، بزدلی سے پیش مت آؤ، حق بات کہو. اللہ تبارک تعالیٰ، امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کلام پاک کو نازل نہیں فرماتے، صرف ایک سورت جو ہے کلام پاک میں والعصر، وہ سورت کو نازل فرماتے تو پوری انسانیت کے لیے کافی تھا. بولے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. اس کے اندر کیا حکم دیا گیا؟ والعصر، قسم ہے زمانے کی، اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا رہے وہاں پہ. ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں ہیں. لیکن صرف ان لوگوں کے، کن لوگوں کے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ہے نا اچھے اعمال کریں گے، لوگوں کو ایک دوسرے کو جو سے کیا ہے دین کی دعوت دیں گے، اور اس کے اوپر جو مصیبتیں آئیں گی اس پہ صبر کریں گے، وہ لوگ کامیاب ہوں گے. حق بات کہنے والا کامیاب ہے. لیکن آج ہے نا اللہ تعالیٰ ہے نا مسلمانوں کو تخت و تاج پہ بٹھائے ہیں، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ پوری جو سے دنیا کے اندر پاور دیا اللہ تبارک و تعالیٰ، ان کی زمینوں سے پٹرول نکل رہا. لیکن میرے محترم سب بزدل بن کے بیٹھے ہیں، بزدل بن کے بیٹھے ہیں. مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا تو کوئی آواز اٹھانے والے نہیں ہے. ایسا کیوں ہو رہا میرے محترم دوستو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہے نا لوگوں کے دل میں جب مال کی محبت ہو جائیں گی تو ہے نا موت کا ڈر ان کے اندر آ جائے گا. موت کا ڈر، موت کا خوف ان کے اندر آ جائے گا. میرے محترم دوستو، آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہاں، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمائے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. سنیں، اس میں فرقے پیدا مت کرو، تم ایک ہو جاؤ. میرے محترم دوستو، اب رمضان تھا، مساجدیں بھری ہوئی تھی ہر طرف، لیکن رمضان چلے گیا، مساجدیں پوری خالی. مساجدیں بھی ہے نا دعا کرتی. میرے محترم دوستو، یہ امت کا غم، امت کی فکر ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم.